يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. مذکورہ درس کے اندر آپ نے خامند کی وراثت، باپ کی وراثت، دادا کی وراثت اور اس طرح اخیافی بھائی اور بہنوں کی وراثت کے بارے میں سنا. تو آج کے اس درس کے اندر بتایا جائے گا کہ بیوی کا وراثت میں کتنا حصہ ہے. اگر خامند فوت ہو جاتا ہے اور خامند کی اولاد تھی تو پھر بیوی کو 1/8 حصہ دیا جائے گا. اگر خامند فوت ہوا، اس کی اولاد نہیں تھی تو بیوی کو 1/4 حصہ دیا جائے گا. یعنی دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خامند کا حصہ ڈبل رکھا ہے. یعنی وہاں پر کیا تھا، اگر اولاد موجود تھی تو خامند کو 1/4 دیا گیا ہے، اگر اولاد نہیں تھی تو خامند کو 1/2 دیا گیا ہے. لیکن یہاں پر اگر اولاد موجود ہے تو پھر خامند کو، بیوی کو 1/8 حصہ دیا گیا ہے، اگر اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4 حصہ دیا گیا. یعنی مرد کا حصہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوگنا بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کو 1/4 حصہ دیا جائے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ. اگر تمہاری اولاد موجود ہے تو تمہاری ازواج کو، تمہاری بیویوں کو 1/8 حصہ دیا جائے گا. اگر کسی آدمی کی 1 سے زیادہ بیویاں تھیں تو پھر ان سب کو 1/8 حصہ دیا جائے گا. یعنی کسی آدمی کی 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں ہیں تو 1/8 حصہ ہی سب کو دیا جائے گا اور وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ہر بیوی کو علیحدہ 8واں حصہ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ 1/8 دیا جائے گا. وہ آپس کے اندر جتنا بھی مال ہوا 1/8 میں اسے تقسیم کر لیں گی. اس طرح اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ طلاق رجعی تھی تو طلاق رجعی کی عدت 3 حیض ہے. اس دوران اگر خامند فوت ہو گیا تو پھر بھی اس کی جو بیوی ہے وارث بنے گی اور اسے مال میں سے حصہ دیا جائے گا. اولاد ہوئی تو 1/8، اولاد نہ ہوئی تو پھر 1/4 حصہ اسے دیا جائے گا. جس عورت کا خامند فوت ہو گیا اور وہ عدت کے اندر تھی اور طلاق رجعی تھی. بیوی کی وراثت کے بعد ماں کی وراثت ہے. ماں کا حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا. اگر مرنے والے بیٹے کی اولاد موجود ہے تو ماں کو 1/6 حصہ دیا جاتا ہے. اگر مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی موجود ہیں یا 1 بھائی اور 1 بہن موجود ہے تو پھر بھی ماں کو 1/6 حصہ دیا جاتا ہے. اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے اور نہ ہی مرنے والے کے 2 یا 2 سے زیادہ 1 بھائی ہو تو پھر ماں کو 1/3 دیا جائے گا. اور اگر 2 بھائی ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ماں کا حصہ 1/6 ہوگا. اگر مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور اسی طرح اس کے 2 یا 2 سے زیادہ بھائی یا 1 بھائی اور 1 بہن نہیں ہے تو پھر ماں کو 1/3 حصہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو ماں باپ کا 1/6 حصہ ہے. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ. اگر مرنے والے کی اولاد موجود نہیں ہے وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو پھر ماں کو 1/3 حصہ دیا جائے گا. اس طرح اگر والدین کے ساتھ خامند آ جائے یا بیوی آ جائے تو پھر ماں کو ثلث ما باقیہ، یعنی جو باقی بچے گا اس میں سے ماں کو ثلث دیا جائے گا. اور ماں کو دینے کے بعد جتنا بھی مال ہوگا وہ سارے کا سارا باپ لے لے گا. یعنی ثلث ما باقیہ، باقی مال میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیا جائے گا. لیکن یہ کس صورت کے اندر ہے؟ جب والدین کے ساتھ خامند آ جائے یا بیوی آ جائے تو پھر اسے یعنی ثلث ما باقیہ ماں کو دیا جاتا ہے.
اس مسئلے کو عمریتین مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کا نام مسئلہ عمریتین پڑ گیا۔ جب والدین کے ساتھ خامند آ جائے یا بیوی آ جائے تو پھر یعنی ماں کو ثلث ماہ باقیہ دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت سے مشورہ کیا تو انہوں نے اس بات کا مشورہ دیا، تو پھر انہوں نے اسی قانون کو جاری کر دیا۔ تو ماں کی وراثت کے بعد ہے دادی کی وراثت۔ دادی کسے کہا جاتا ہے؟ باپ کی جو ماں ہے اسے دادی کہا جاتا ہے، اور جو ماں کی ماں ہے اسے نانی کہا جاتا ہے۔ تو دادی اور نانی ان کا وراثت میں حصہ 1/6 ہے، یعنی جو ماں کا حصہ ہے۔ لیکن یہ کب ملے گا؟ جب مرنے والے کی میت کی ماں موجود نہیں ہے۔ اگر مرنے والے کی ماں موجود ہے تو دادی کو بھی کچھ نہیں ملتا اور نانی کو بھی کچھ نہیں ملتا۔ اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے تو دادی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن نانی کو 1/6 پھر دیا جائے گا۔ یعنی ماں کے آنے سے دادی اور نانی دونوں محروم ہو جاتی ہیں، لیکن باپ کے آنے سے دادی محروم ہوتی ہے، نانی محروم نہیں ہوتی۔ تو اگر دادی اور نانی دونوں زندہ ہیں تو پھر دونوں کو 1/6 دیا جائے گا اور آپس میں یہ تقسیم کر لیں گی۔ اگر دادی بھی زندہ ہے، پردادی بھی زندہ ہے تو دادی کو دیا جائے گا جو قریب والی ہے، دور والی دادی کو محروم کر دیا جائے گا۔ اگر نانی زندہ ہے اور پڑنانی بھی زندہ ہے تو نانی کو دیا جائے گا، پڑنانی جو دور والی ہے اسے محروم کر دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ دادی اور نانی کی وراثت میں دلیل کیا ہے؟ قبیصہ بن ذؤیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نانی آئی۔ اس نے کہا کہ میرا وراثت میں میرا بیٹی کا بیٹا فوت ہو چکا ہے اور میرا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لیس لک فی کتاب اللہ شیء، آپ کے لیے کتاب اللہ میں تو کوئی حصہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں حتی اسأل الناس، میں لوگوں سے پوچھوں گا، اگر آپ کا کوئی حصہ ہوا تو آپ کو ضرور مل جائے گا۔ انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو 1/6 حصہ دیا تھا جب مرنے والے کی ماں موجود نہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی قانون کو جاری کر دیا۔ تو اسی طرح ماں کی وراثت کے بعد دادی کی اور نانی کی وراثت آپ لوگوں نے سنی۔ تو اس طرح بیٹی کی وراثت کیا ہے؟ بیٹی کی اگر ایک بیٹی ہے تو اسے کل مال میں سے نصف مال دیا جاتا ہے، آدھا مال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو پھر اسے دیا جائے گا 1/2 حصہ، نصف دیا جائے گا۔ اگر بیٹیاں 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر انہیں 2/3 ثلثان یعنی دیا جاتا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، جو بیٹیاں ہیں اگر 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں تو پھر انہیں 2/3 دیا جائے گا، ثلثان دیا جائے گا۔ اگر ایک بیٹی ہے تو اسے نصف مال دیا جاتا ہے۔ اگر بیٹی کے ساتھ اس کا بھائی بھی آ گیا، یعنی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، تو پھر جو لڑکا ہے اسے ڈبل حصہ دیا جائے گا اور جو بیٹی ہے اسے 1/4 حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، مذکر کے لیے 2 عورتوں کے حصے کی مثل ہے، یعنی مرد کا حصہ دوگنا ہوگا۔ اسے مثال کے طور پر اگر مرنے والے نے 6 لاکھ روپے چھوڑے ہیں اور ایک اس کا بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو 4 لاکھ دیا جائے گا بیٹے کو ڈبل، اور 2 لاکھ بیٹی کو دیا جائے گا، یعنی بیٹے کا نصف بیٹی کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کے تمام مسائل سمجھنے کی اور دوسرے لوگوں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وراثت کا علم سیکھو بھی وعلموہ الناس، اور دوسروں کو سکھاؤ بھی۔